بما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الحسين عليه الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات الله اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مقدس مقام پر امام بارگاہ میں بیت حسین میں عزاداری سید الشہداء میں تشریف آوری کو، نشست کو، اور جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہر لمحے کو اپنی بارگاہ میں عبادت قرار دیں، اور ہم سب کو حسین ابن علی علیہ السلام کی معرفت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی، جنگ ہے ہی حسینیت اور یزیدیت کی۔ پہلے دن سے تھی جب حابیل اور قابیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی، تو یہ حقیقتاً حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی، اور تا قیام قیامت بھی جو جنگ جاری رہے گی وہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان ہی جاری رہے گی، چونکہ حسینیت حق کا استعارہ ہے اور یزیدیت باطل کا ایک چہرہ ہے۔ حسین ایک کردار ہے، 61 ہجری کے کردار، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک قیامت آتی ہے اس وقت تک کربلا کے اس عظیم کردار سے الہام لے کر، سیکھ کر، روح حاصل کر کے، ان کی ذات میں ضم ہو کر کربلائیں آباد کرنے والے اہل حق ہی ہمیشہ فاتح پھیریں گے، چاہے میدان میں کھڑے رہ کر یا گردنیں کٹا کر۔ چونکہ یہ جنگ یہ ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے، عزاداری خود جنگ کا اعلان ہے۔ یعنی آپ تعجب کریں گے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ عزاداری جنگ ہے؟ ہاں جنگ ہے۔ کس کے خلاف جنگ ہے؟ اللہ کے دشمنوں کے خلاف جنگ ہے۔ عزاداری سید الشہداء میں آپ کیوں آتے ہیں؟ ظلم کے خلاف سننے کے لیے اور اپنی روح کو تیار کرنے کے لیے، مظلوم کی حمایت کی جو لذت ہے، نورانیت ہے، اس نورانیت کو اپنے اندر زندہ رکھنے کے لیے یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ عزاداری سید الشہداء آپ کے اندر کے جذبات کو زندہ کر کے، آپ کی امنگوں کو زندہ کر کے، آپ کے حوصلوں کو بڑھا کر، آپ
آپ کے اندر عشق علی و آل علی کو شعلور کر کے آپ کے اندر موجود ولایت علی کی روشنی کو پھیلا کر اور سورج بنا کر آپ کو میدان عمل میں ولایت علی کے دفاع کے لیے سب سے بڑا مدافع اور مجاہد بنا کر کھڑا کر دے دیا ہے. آزاداری ہے سید الشہداء، اس میں بڑا پوٹینشل ہے، بڑی استعداد ہے، بہت اس کے اندر قوت ہے، طاقت ہے. اس طاقت کو پہچانیے، اس طاقت کو پہچانیے. امام حسین علیہ السلام نے قربانی اس لیے نہیں دی کہ چند لوگ آئے گریہ کرے اور چلے گئے، یہ نہیں آئے. صرف گریہ کرنا کمال نہیں ہے. گریہ دو طرح سے ہوتا ہے، دو طرح سے. ایک ہے معرفت کا گریہ اور دوسرا ہے ہمدردی کا گریہ. توجہ چاہیے. جو ہمدردی کا گریہ ہے وہ عیسائی بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، گریہ تو کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے. کسی بھی بیدار ضمیر زندہ انسان کے سامنے جب آپ واقعات کربلا کو بیان کرتے ہیں تو اس کا اگر دل نہ ٹوٹے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ نہ رو پائے تو وہ انسان نہیں ہے. تو پھر صرف گریہ کافی ہے؟ نہیں، صرف گریہ کافی نہیں ہے. اس گریہ کے پیچھے خاص نور ہونا چاہیے جس کو آپ معرفت کا نور کہتے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ جب آج یہ ایام جو ہے، یہ 40 کے ایام ہیں، قافلے حسینی میں ان مخدرات عصمت و طہارت اور آل اللہ کو اسیر بنا کر کوچوں و بازار میں پھرائے جانے کے ایام ہیں. تو آپ ہمیشہ مسائل میں سنتے ہیں، ہمیشہ خطبہ سے، ذاکرین سے، علماء سے سنتے ہیں مسائل میں کہ کوفہ والے بھی بہت سارے ایسے تھے جو رو رہے تھے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان پر اعتراض فرمایا کہ تمہارے مرد ہمیں مارتے ہیں اور تم ہم پر روتی ہو. اسی طرح سے جب آپ شام کے بازاروں کے واقعات پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رو رہے تھے. صرف رونا، مطلق رونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کون سا رونا معتبر ہے؟ وہ رونا جس میں اشک ایمان کی وجہ سے نکلے، آپ کے دل کو حسین سے جوڑ کر نکلے، آپ کو ان آنسوں کی وجہ سے حسین کے دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ ملے، آپ کو ان آنسوں کے ذریعے سے دل کی نورانیت اور ذہن کی تقویت حاصل ہو. آپ ان آنسوں کے ذریعے سے جب میدان میں کھڑے ہوں تو ہر اس مقام پر کھڑے ہوں جہاں حسین ابن علی کھڑے ہوئے. سروات پہ جی پر محمد والے محمد. یہ جو رونا ہے جس میں معرفت ہے، جس میں عقل ہے، جس میں دلیل ہے، جس میں روح کی حیات ہے، جس میں شعور انسانی زندہ ہوتا ہے، جس میں انسان دشمن کو بھی پہچانتا ہے اور دوست کو بھی پہچانتا ہے، جس میں انسان حسین ابن علی کے ادب کو پہچانتا ہے، جس میں انسان 12 ائمہ کی تشریف آوری کے مقصد کو پہچانتا ہے، جس کے ذریعے سے آخری حسین کے قیام کے لیے خود کو تیار کرتا ہے. یہ جو عزاداری ہے، یہ جو رونا ہے،
اس رونے کی جتنی اہمیت ہے، جتنی قدر و قیمت ہے، کسی عبادت کی ایسی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رونا ہے، جس میں معرفت ہے، جس میں حق شناسی ہے، جس میں ادراک ہے، جس میں فہم ہے، جس میں سوچ کا زندہ ہونا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا شعور بیدار ہوتا ہے، یہ رونا آپ کو اللہ کی تخلیق کا مقصد سمجھاتا ہے اور آپ کو جانوروں اور حیوانات کے اندر سے اٹھا کر اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ فرشتے آپ پر رشک کرتے ہیں۔ کچھ عیسائی بیٹھے ہوں، مسیحی، کچھ یہودی بیٹھے ہوں، کچھ ہندو بیٹھے ہوں، لباس انہوں نے آپ ہی کی طرح سے پہنا ہوا ہو، تو آپ ان کو کیسے اپنے سے الگ کر کے پہچان پائیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، مسلمان ہے یا عیسائی ہے، مسلمان ہے یا یہودی ہے، کیسے پہچانیں گے؟ اور اگر انہوں نے لباس بھی آپ کی طرح سے پہنا ہوا ہو، کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ شخص حسین کا عاشق اور مولائی ہے یا بت پرست ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ اس کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوگا، اس کی زندگی کی راہ و روش اور اس کے بیہیویئر سے پہچانیں گے۔ یعنی انسان جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے اس کا اظہار اپنے عمل سے کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کا اظہار وہ اپنے عمل سے کرتا ہے۔ جس کے اندر حسین ہوتا ہے اس کا عمل حسینی بن جاتا ہے۔ جس کے اندر ائمہ اہل البیت کا گھر بن جائے تو اس گھر سے صادر ہونے والا ہر فعل اور ہر عمل بتاتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا عمل ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا عمل ہے، یہ حسین شہید کربلا کا عمل ہے۔ وہ آپ کا عمل بتاتا ہے، آپ کا چہرہ نہیں بتاتا، آپ کا لباس نہیں بتاتا، آپ کا گھر نہیں بتاتا، آپ کا ظاہر نہیں بتاتا۔ اس لیے تربیت بنیادی ترین کام ہے، بنیادی ترین کام، اور اسی تربیت کے لیے انبیاء بھی آئے اور ائمہ اطہار بھی آئے۔ ائمہ اطہار نے جو تربیت کی ہے اس تربیت کے شاہکاروں کو آپ دیکھیے، آپ پہنچ جائیں گے نتیجے پر کہ ائمہ کیسے پیروکار اور کیسے شیعہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے سمپل کا سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنی خواہش کے تحت اپنے آپ کو بنانا ہے جیسا ہمارا دل چاہتا ہے، یا علی و آل علی کی خواہش کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں؟ اپنی خواہش کے مطابق ہے تو پھر مجھ میں اور ابلیس میں فرق کیا ہے؟ ابلیس کو جب کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو کہا بالا میں تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، کافی ہے، اب آدم کے سامنے کیوں؟ تو نے مجھے آگ سے، اس کو خاک سے بنایا ہے، خاک سے آگ افضل ہے، تو پھر میں افضل ہو کر مفضول کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ اللہ کو سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ورنہ شیطان نے بعض روایات کے مطابق 6000 سال سجدے کیے ہیں، عبادت کی ہے۔ سجدے سے مراد عبادت۔ اللہ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اطاعتوں کی ضرورت ہے۔ عبادت ہو رہا ہے
اطاعت ہو ہے. اطاعت اپنی مرضی کو اپنے محبوب کی مرضی میں ڈھالنا ہے کہ جیسا وہ چاہے ویسا میں کروں. عبادت اٹھک بیٹھک ہے, آنا جانا ہے, سجدے ہیں, رکوع ہے, قیام ہے اور نیکیاں ہیں, یہ ساری عبادات ہے. حتی عزاداری بھی عبادت ہے. عزاداری سید الشہداء کو لے لیجیے, نماز کو لے لیجیے, باقی اعمال کو لے لیجیے. آیا ہم نے یہ ساری عبادات اپنی مرضی کے تحت کرنی ہے یا اس کی مرضی کے تحت کرنی ہے؟ اگر اپنی مرضی کے تحت کرنی ہے تو میں ابلیس کا بھائی ہوں, چونکہ میں اپنی خواہش استعمال کر رہا ہوں. اگر میں ان کی مرضی کے تحت کر رہا ہوں تو پھر ان عبادات میں میری مرضی کا کوئی رول اور عمل دخل نہیں ہے. جو انہوں نے کہا وہی میں نے کرنا ہے, جہاں انہوں نے کہا وہی نظر آنا ہے, جس سے انہوں نے کہا اسی سے ملنا ہے, جس سے انہوں نے کہا اسی سے لڑنا ہے, جہاں انہوں نے کہا سر کٹانا ہے, جہاں انہوں نے کہا سر جھکانا ہے, جہاں انہوں نے کہا جینا ہے, جہاں انہوں نے کہا مرنا ہے. ذرا غور سے سنیے, چونکہ ٹائم کم ہے, باتیں بہت زیادہ ہیں, تو میں کوشش کروں گا اس کم ٹائم میں لفظ زیادہ نہ بولوں لیکن مفہوم زیادہ سے زیادہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت, توجہ, یہ آپ کی سوال جو ہے یہ کئی حوالوں سے ناقص ہے, کئی حوالوں سے ناقص ہے. پہلی بات تو یہ ہے, ابھی سنیے, جب بات شروع ہو ہی نہیں ہے تو میں یہ 1-2 منٹ میں اس بات کو نہیں کروں. یہ جو سوال کئی حوالوں سے ناقص کس لیے ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی تعداد میں مومنین بیٹھے ہیں اور صلوات کا عمل, صلوات کی عبادت وہ عبادت ہے جو تمام دیگر عبادات کی قبولیت کا باعث بنتی ہے. کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے اور آپ کو مفت میں ملی ہوئی ہے, کوئی زحمت نہیں, کوئی مشقت نہیں, بس لب ہلائے اور علی و آل علی پر, محمد و آل محمد پر درود بھیجے. آپ اس درود میں بھی اگر کنجوسی کر کے دھیمے انداز میں درود بھیجیں گے تو یہ کوتاہی ہے, حق ادا کرنا نہیں ہے. میں خود چیک کر رہا تھا کہ آپ خود یہ کام کریں, لیکن اب تک مجھے کوئی آواز کہیں سے نہیں آئی. یہ زمانہ کس کا ہے, کس کا, ذرا اونچی آواز سے بولیے, یہ زمانہ کس کا ہے؟ زمانے کا مالک کون ہے؟ امام زمان. امام زمان کہاں ہے جی؟ امام زمان کہاں ہے؟ کسی کی آواز نہیں آ رہی, کہاں ہے؟ پردے غیبت میں نہیں, یہی ہماری کوتاہی ہے. پردے غیبت میں ہم ہیں, وہ حاضر ہے, وہ حاضر ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں, وہ آپ کے تمام اعمال پر ناظر ہے. آپ کے اعمال ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح سے ہے. پھر بتائیے وہ غیبت میں ہے یا آپ غیبت میں ہے؟ ان کی نگاہوں سے عالم غیب ہے یا آپ کی نگاہوں سے عالم غیب ہے؟ آپ کی نگاہوں سے غیب ہے, ان کی نگاہوں سے. اس ہستی کی آمد کے طالب کون ہے؟ اس ہستی کے منتظر کون ہے؟
طرح سے منتظر ہیں یا آپ کے انتظار اور دیگر مسلمانوں کے انتظار میں کوئی فرق بھی ہے؟ کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ وہ فرق کیا ہے؟ میں ایسا کرتا ہوں، دیکھیے انتظار دو طرح کے، ایک زندہ انتظار ہے، ایک مردہ انتظار ہے۔ مردہ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ آئیں گے تو دیکھیں گے، میں تو اپنے کاموں میں لگا ہوا ہوں، مختصر ترین تعریف کرتا ہوں، آئیں گے تو دیکھیں گے، ابھی تو میرے سر پہ بہت سارے کام ہیں۔ زندہ انتظار کیا ہے؟ زندہ انتظار وہی ہے جس کا اظہار زندہ انسان کرتا ہے۔ زندہ انسان، ابھی جب میں آ رہا تھا تو آپ نے سنا ہوگا کہ میں آ رہا ہوں تو آپ گھر سے نکلے ہوں گے۔ کیوں نکلے تھے آپ گھر سے؟ اس مجلس کو سننے کے لیے، ایسا تھا یہ آپ کے اس زندہ انتظار کا نتیجہ ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر آئے اور یہاں پر آپ نے انتظار کیا۔ بانی مجلس کو انتظار تھا اس لیے وہ بائی پاس تک آئے اور وہاں سے گاڑی لے کر یہاں پر پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے ان کو انتظار تھا، اور اس انتظار نے انہیں خواب غفلت کا شکار نہیں کیا، بلکہ پل پل گن کر وہ دیکھتے رہے کب پہنچ رہے ہیں۔ یہ زندہ انتظار ہے۔ ہم جس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں وہ غائب نہیں ہے، وہ حاضر ہے۔ غائب ہم ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بیدار نہیں ہیں۔ ابھی تک آپ متوجہ نہیں ہوئے، ابھی بھی آپ نے درود تو پڑھا لیکن متوجہ نہیں ہوئے۔ انتظار کا کیا مطلب ہے؟ صبح سے شام تک آپ کی زبان پر صلوات ہو، لیکن اس صلوات کے آخر میں امام عصر کے ظہور کی دعا کو ضرور اس کے ساتھ شامل کرتے ہوئے جب آپ پڑھیں تو یوں پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بارگاہ ان کو پہنچانے میں بیدار ہوں۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیے گا محمد۔ عزیزان گرامی، مجھے یہاں پر ہر عمر کے لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن زیادہ جوان ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ کسی نیٹ کیفے میں نہیں بیٹھے ہوئے، کسی برائی کے اڈے پہ نہیں بیٹھے ہوئے، جوان جس کے اندر ایک ولولہ ہے، ایک تلاطم ہے، ایک آگ ہے، ایک خواہش ہے، کچھ کر گزرنے کا حوصلہ بھی ہے اور بیتابی بھی ہے۔ اگر امام بارگاہ میں مسجد میں آ کر ذکر حسین سے اپنے قلب کو نورانی کر رہا ہے تو پھر اس منبر کی ذمہ داری ہے کہ اس جوان کی جو ضرورت ہے وہ اس جوان کو دے کر امام کا سپاہی بنانے میں یہ منبر بھی اپنا کردار ادا کرے۔ یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء ہے، میں ذرا چونکہ ٹائم گزرتا جا رہا تیزی سے کہیں ختم نہ ہو جائے، میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ عزاداری ہے سید الشہداء، یاد رکھیے، معرفت دین کی ابتدا بھی ہے اور اس کی کلاس بھی ہے۔ معرفت دین، عزاداری جب سے شروع ہوئی معرفت کا آغاز ہوا ہے، ورنہ جس مکتب کا آغاز، جس مکتب کی حریت فکر کا اعلان، جس مکتب کی مزاحمتی تحریک کا اعلان بیت فاطمہ سے ہوا ہے۔ توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ کے
تعداد کیا تھی؟ انگلیوں میں گنے جانے کے بعد اب یہ ان دو ہاتھوں کی انگلیوں سے گننا شروع کرتے فلان فلان فلان، ان کی تعداد ختم ہو جائے گی، انگلیاں بچ جائیں گی، یعنی 10 سے کم لوگ، 10 سے کم لوگ۔ ان ہستیوں نے اللہ کے دین کی مقاومتی اور مزاحمتی تحریک کا آغاز بیت فاطمہ سے کیا ہے۔ ذرا سوچئے، مزاحمتی تحریک کا آغاز جس کے نتیجے میں فاطمہ شہید ہوئی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم صرف مسائل رونے کے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ مسائل سیکھنے کے لیے سنیں اور روتے ہوئے سیکھیں اور خود کو اس مقام تک پہنچائیں۔ یہ جو رونا ہے، یہ رونا آپ کو اس مقام پر کھڑا کرے۔ جس مزاحمتی تحریک کا آغاز بیت فاطمہ سے ہوا، اس تحریک کے ممبروں کی تعداد اس موقع پر انگشت شمار تھی، ان دو ہاتھوں کی انگلیوں کی تعداد سے کم تھی۔ کربلا تک پہنچتے پہنچتے 72 ہو گئی اور 72 کے 72 شہید ہو گئے، کربلا تک پہنچتے پہنچتے۔ لیکن فرق یہ پڑا کہ جب کربلا میں 72 نے قربانی دی تو ان کے گرے ہوئے خون نے اس مزاحمتی تحریک کی زمین کو ایسے سیراب کیا کہ جہاں جہاں اس کا اثر پہنچا وہاں وہاں کربلائی خون جوش مارنے لگا۔ اس لیے کربلا کا واقعہ عالم انسانیت کے اندر موجود پاک باز، پاک فطرت اور خوش باطن نورانی انسانوں کو باقی ظلمانی انسانوں اور حیوانوں سے الگ کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ کربلا والے ہیں اور یہ کربلا کے قاتل ہیں۔ اس لیے کربلا اپنی جگہ ایک استعارہ بن گیا۔ کربلا اس وقت حق اور باطل کے درمیان تمیز کا ایک استعارہ ہے۔ جہاں کربلا کا تذکرہ آئے گا فوراً ذہن جائے گا سالار اور سید الشہداء کی طرف، اور دوسری طرف فوراً ذہن میں ویلن آئے گا ہیرو کے مقابلے میں۔ وہ کون؟ یزید ابن معاویہ ابن ہند ابو سفیان۔ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، یاد رکھیے حسین کون ہے اور یزید کون ہے؟ حسین ابن فاطمہ و ابن علی و ابن محمد ہے، اور ادھر یزید کون ہے؟ ابن معاویہ ابن ہند ابن ابو سفیان۔ ایک طرف کلیجے چلانے والے ہیں اور دوسری طرف گردنیں کٹانے والے ہیں۔ اب ذرا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں نے 2-4 جگہوں میں بھی یہ بات کہی ہے تاکہ لوگوں کا ذہن ذرا کھلے اور ذرا کھل کر سوچیں۔ یہ یاد رکھیے، ہمارے کتنے ائمہ ہیں؟ کتنے؟ 12 ہماری آنکھوں سے اوجل ہے۔ 11 کا کیا ہوا؟ جی 11 کا کیا ہوا؟ شہادت ہوئی۔ کیوں شہید ہوئی؟ کیوں شہید ہوئی؟ آپ کیوں نہیں شہید ہوتے؟ میں کیوں نہیں شہید ہوتا؟ اس زمانے میں بڑے بڑے صحابی تھے، وہ کیوں نہیں شہید ہوئے؟ سوچنے والی بات ہے۔ بڑے بڑے تابعی تھے، وہ کیوں نہیں شہید ہوئے؟ بڑے بڑے فقہاء تھے، وہ کیوں نہیں شہید ہوئے؟ بڑے بڑے محدثین تھے، وہ کیوں نہیں شہید ہوئے؟ بڑے بڑے علماء تھے، وہ کیوں نہیں شہید ہوئے؟ کیا شہادت صرف نبی کے بچوں کے قسمت میں لکھا ہوا ہے؟ ہاں، انہی کی قسمت میں لکھا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ان کا ہے۔
دین جس کا ہوتا ہے وہ اس کو بچانے کے لیے سر دیتا ہے. جس نے دین، جو دین کا مالک ہوتا ہے وہ دین کو بچانے کے لیے سر دیتا ہے، لیکن جس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا وہ دین بیچ کر پیٹ کماتا ہے. تب بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے. یہ یاد رکھیے، یہ منبر لوگوں کو دین سکھانے کی جگہ ہے، دین چھیننے کی جگہ نہیں ہے. منبر حسین لوگوں کو شہادت سکھانے کی جگہ ہے، لوگوں کو منوا کر اپنی جیبیں بھرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ منبر آپ اور میرے بچوں کے خون میں ولولہ، حریت، شجاعت، ایمان، عزت نفس کا جذبہ پیدا کر کے انہیں کربلا سے جوڑنے کی جگہ ہے. کربلا اسی کا نام ہے، عزاداری سید الشہداء اسی کا نام ہے. جس عزاداری سے آپ کا دشمن خوف زدہ نہ ہو، وہ عزاداری روح سے آ رہی ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ دیجیے، توجہ. سمپل سا ایک سوال کروں، حج میں آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب ساتھ میں ہوتے ہیں. کبھی جھگڑا ہوا کبھی جھگڑا نہیں ہوا. روزہ آپ لوگ سب ایک ہی شہر میں، ایک ہی قصبے میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی خاندان میں مل کر رکھتے ہیں، مل کر افطار کرتے ہیں. 5 منٹ کے آگے پیچھے وقفے کے ساتھ دونوں افطار کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو افطاریاں بھیج رہے ہوتے ہیں. کبھی جھگڑا ہوا نہیں ہوا. مسجدوں میں بھی ایک دوسرے کے آتے جاتے رہتے ہیں، نمازیں ایک دوسرے کے اماموں کے پیچھے پڑھتے رہتے ہیں. کبھی جھگڑا ہوا ہے نہیں ہوا. تو پھر حسین کے ذکر پر جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ حسین کے ذکر پر جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم نے جاتے جاتے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. جاتے جاتے کیا فرمایا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری طرف سے امانت ہے. 2 چیزیں، ایک کتاب اللہ، دوسری اطرتی. اطرتی سے مراد کیا ہے یا رسول اللہ؟ اہل بیتی، میری اہل البیت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی گمراہی سے بچانے کا رستہ یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ میں مضبوطی سے پکڑو. ایسے ہی حتیٰ یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. کب تک؟ جب تک حوض کوثر میں، عرصے محشر میں، قیامت کے دن میرے پاس نہ آ جائیں. دونوں مل کر آئیں گے. یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں کون ہیں؟ کتاب اللہ اور اطرت رسول. ایسے ہی ایسا ہے. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا ذہن کھولیے. طول تاریخ میں اموی ہو، عباسی ہو، بعد کے لوگ ہو، کتاب اللہ کو ہمیشہ انہوں نے ہاتھ میں رکھا اور اہل البیت کو ہمیشہ کاٹا. ایسا ہوا ہے؟ کتاب اللہ کو ہاتھ میں رکھا اور اہل البیت کو ہمیشہ کاٹا. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب توڑتی نہیں ہے. کتاب توڑتی نہیں ہے. تو جو نہ بولے اس کو اپنی مرضی سے جیسے چاہو استعمال کر لو. لہذا جو خاموش عبادت ہے، اس خاموش عبادت کو زندہ اور اس کی روح اور مقصدیت کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے بولتے قرآن کی ضرورت ہے. نمازیں خاموش ہے. آپ کو نہیں پتا کوئی شخص وضو کے عالم میں آیا ہے یا بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے وہ لباس بھی چوری کر کے اس لباس میں نماز پڑھ رہا ہو، نہیں پتا. ایسا ہی ہے. آپ تو ظاہر دیکھیں گے. جب تک انسان کی روح کے
اندر وہ قوت پیدا نہ ہو جو اس کو حرام سے روکے اور حرام کے ارتکاب کے موقع پر اس کے کان میں چیخ کر کہے کہ یہ نافرمانی ہے خدا کی بھی، رسول کی بھی اور اہل البیت کی بھی۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو اس کی عبادتیں اسی طرح سے خاموش عبادتیں ہیں جو اس کی روح کو ملکوت تک پہنچانے سے قاصر ہیں۔ اور طول تاریخ میں ہمیشہ ذکر حسین سے عداوت رہی، ہمیشہ زیارت حسین سے عداوت رہی، حسین ابن علی کے حرم سے عداوت رہی، حسین ابن علی کی بارگاہ میں اس سفر سے عداوت رہی۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ قرآن سے کیوں نہیں عداوت ہے؟ انہی سے کیوں عداوت ہے؟ ذرا سوچیے، حضرت زہرا کی قبر نامعلوم، علی ابن ابی طالب کی قبر تقریباً 150 سال تک نامعلوم، اور جب امام حسین کی بات آتی ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس سلوک کے بعد صرف عباسی خلفاء کی حکومت کے دوران توجہ چاہیے جاتی، جو لوگ توجہ کرتے ہیں وہ ذرا سمجھ لیجیے، صرف عباسیوں کی حکومت کے دوران آپ کا کیا خیال ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا؟ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 6 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 17 بار۔ کتنے؟ 17 بار حرم حسین کو ڈھا دیا گیا۔ کتنی بار؟ 17 بار۔ کیوں ڈھایا گیا؟ اس لیے کہ وہ حرم امت کو زندگی کا پیغام پہنچاتا تھا، وہ حرم امت کے ہر بچے کے اندر برائی کے خلاف نفرت اور اللہ کے احکام کی اطاعت کا جذبہ بھرتا تھا۔ اس لیے کہ وہ حرم یزیدیت کے چہرے سے دکھا اڑتا تھا اور نبی کے اصل دین کا چہرہ دکھاتا تھا۔ اس لیے کہ اس حرم کے عشق کی وجہ سے لوگوں کے اندر برائی کے خلاف اور بروں کے خلاف نفرت موجزن ہوتی اور وہ ان تمام بروں کے خلاف میدان میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حسین شہید ہو گئے لیکن حسین کے خون کا یہ اثر تھا، لہذا وہ دیکھتے تھے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے آ رہے ہیں، کہاں؟ کربلا کی طرف۔ کس لیے؟ حسین کی زیارت کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ اپنی روح کے مردہ اثرات کو ختم کر کے زندگی پیدا کر سکے۔ حسینیت زندگی دینے کا مکتب ہے، زندگی دینے کا مکتب ہے، اور جو حسینیت سے کٹ کر دور ہو جاتا ہے بظاہر اس کا بدن زندہ ہوتا ہے لیکن وہ چلتا پھرتا لاشا ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس لیے دیکھیں 17 بار ڈھا دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے، ذرا سوچیے اور تصور کیجیے، ظلم کی انتہا دیکھیے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہر بار جب ڈھایا جاتا تھا تو کیا کیا جاتا تھا؟ یہ جو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ کربلا گئے ہوں گے اور نہر فرات پر بھی گئے ہوں گے جہاں سے پانی حضرت عباس نے نکالا تھا، یہ نہر فرات ہے، یہ دریائے فرات نہیں ہے۔ یہ نہر فرات دریائے فرات سے نکلا ہوا پانی ہے جو کربلا کی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے اس زمانے میں نکالا گیا ہے۔ شہنشاہوں نے کیا کیا؟ بادشاہوں نے، خلیفوں نے، کہ اس پانی کے آگے بند باندھا، اس کا رخ حرم حسینی کی طرف کیا اور اس کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر دی مٹی کی تاکہ پانی وہاں پر جا کر رک جائے۔ پہلے قبر کو ڈھایا، مزار کو ڈھایا، حرم کو ڈھایا،
زمین کے برابر کر دیا اور اس کے بعد پانی کا رخ ادھر پھیر دیا. پھیرنے کے بعد پانی کو وہاں پر روک دیا ایک عرصے تک تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ قبر حسین کہاں پر ہے, قبر علی اکبر کہاں پر ہے, قبر حضرت عباس اللہ کہاں پر ہے, کسی کو نہ چلے. قبروں سے اتنا خوف, یہ خوف آج بھی ہے, یہ خوف آج بھی ہے. جو عاشقان حسین تھے انہوں نے کیا کیا, جیسے کہ پانی خشک ہوا, جو در جو پہنچے کوشش کی, تلاش کیا, آخر قبر تک پہنچ گئے, دوبارہ اس کی تعمیر شروع کر دی, جان دی, قبر کو چھوڑا نہیں. کیوں؟ یہ قبر پرستی نہیں ہے, اللہ کے دین کی زندگی کی ضمانت ہے. اللہ کے دین کی زندگی کی ضمانت حسین ہے اور حسین کی زیارت ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, آپ نے توجہ نہیں دی. ذرا غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اللہ کے دین کو بچانا ہے, لوگوں کے دین کو نہیں, اللہ کے دین کو, جو دین اللہ نے بھیجا ہے, اس دین کو اگر بچانا ہے تو اس کے لیے ایک روح چاہیے. جیسے بدن ہے, اس بدن کے اندر اس بدن کو زندہ رکھنے کے لیے روح چاہیے. ظالموں نے وہ روح دین سے نکال دی, اہل البیت نے دوبارہ اپنا خون دے کر بھر دی. اب آپ کے ذمہ لگایا کہ ہم نے جو روح بھری ہے اس روح کو قائم رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. جنہوں نے اہل البیت کو چھوڑا, بے روح ڈھانچے کو پکڑا, جنہوں نے اہل البیت کو پکڑا, روح کے ساتھ اسلام کو پکڑا. اس لیے حسین کا عشق, حسین کی محبت اور حسین سے تعلق دین کی حیات کی ضمانت ہے. اس لیے عزاداری سید الشہداء کھٹکتی ہے. کیوں؟ یہ عزاداری چند کام کرتی ہے. آپ کو امر بالمعروف کا عادی بناتی ہے, آپ کو نہی عن المنکر کا عادی بناتی ہے, آپ کے اندر حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرتی ہے. یہ عزاداری آپ کو کربلا والوں سے جوڑتی ہے, ائمہ اطہار سے جوڑتی ہے. جب آپ جڑتے ہیں تو ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, اور ان کی تعلیمات پر عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ میدان میں جہاں سجدے کی ضرورت ہوتی ہے سجدہ کرتے ہیں, جہاں قیام کی ضرورت ہوتی ہے قیام کرتے ہیں. وجہ آپ کی عزاداری ہے. اس لیے اس عزاداری کے خلاف مسلسل کوششیں ہوتی ہیں. ہمارے دو کعبے ہیں, کوئی اس سے غلط مطلب نہ لے, یہ ذہن میں رکھیے گا, کہیں پر ذہن ادھر ادھر نہ جائے. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک کعبہ وہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے قیام, قعود, رکوع, سجود کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. جس کعبے کی تعمیر حسین ابن علی نے کیا ہے, جس کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے, لیکن اس کعبے کو زندہ رکھنے کے لیے اور بتوں سے پاک کرنے کے لیے آل محمد نے جو کوششیں اور جو قربانیاں دیں, ان قربانیوں کے نتیجے میں کربلا میں ایک ایسا کعبہ بنا دیا جس کی طرف آپ رخ کرتے ہیں تو آپ کے سر جھکے نہ جھکے, آپ کے دل جھک جاتے ہیں. آپ کا دل حسین کی بارگاہ میں نہیں جھکتا تو پھر کہاں جھکتا ہے؟ لیکن یہ جو حسین کی بارگاہ میں آپ کا دل جھکنا ہے, یہ جھکنا آپ کو اللہ سے مکہ میں متصل کر دیتا ہے. مکہ کی طرف جھکنے کو زندہ کرنا, اس سجدے کو زندہ کرنا کربلا کا کام ہے, اور کربلا کا فن ہے, کربلا کا ہنر ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے آثار کو, ابھی
ایک اور سوال کر رہا ہوں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ جو لوگ تھکے نہیں ہیں وہ ذرا سوال بھیجیں میں محمد والا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، تھوڑی دیر. 1400 سال گزر گئے، آپ سے مسلم حکمرانوں، مسلم سلطنت کے قابض ان خلفاء کو، چاہے وہ اموی خلفاء ہو یا عباسی خلفاء ہو یا بعد کے خلفاء ہو، ان کو آپ سے عداوت کیوں ہے؟ سوال ہے عداوت کیوں ہے؟ اور پھر دوسری بات، آج کے دور میں ہم ذرا آتے ہیں آج کے دور میں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، آپ کتابوں میں دیکھیے، آپ گلی کوچوں میں پھر کر دیکھیے، تشیعوں کے خلاف منفی اور جھوٹے پروپیگنڈوں کا ایک سیلاب ہے، بارش نہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں سوچنے کی بات ہے؟ میرا یہ سینہ جو ہے ان حوالوں سے جب میں سوچتا ہوں تو میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں دین کے نام پر اتنا جھوٹ. خدا کا کوئی خوف نہیں، قیامت کا کوئی خوف نہیں، قبر کا کوئی خوف نہیں، سوال و جواب کا کوئی خوف نہیں. ایک عرصے سے اسی عزاداری سید الشہداء کو نشانہ بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عزاداری میں نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤ؟ اس لیے کہ یہ نیازوں میں تھوک ڈال کر کھلاتے ہیں. کہتے تھے کیا ایسا تھا؟ نہیں تھا. جھوٹ کیوں کہا؟ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے یا نہیں؟ اسلام میں ہے، اس میں نہیں ہے. اللہ کے دیے ہوئے اسلام میں ہے، لیکن یہ جو انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے اس میں جھوٹ عبادت ہے. اس لیے جھوٹ بولو، اپنے مخالف کے خلاف جتنا جھوٹ بولنا چاہو بولو. میں ایک آپ کو مزے کی بات سناتا ہوں، سروات دیجیے میں محمد والا. ایک اور پھر سروات دیجیے میں محمد والا. امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اطہار کی ان دعاؤں کو ضرور پڑھیے. یہ دعائیں روحوں کو زندہ کرتی ہیں. ایک جملہ ہے، فرمایا الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء. اس اللہ کا میں کروڑوں اور اربوں بار شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمارے دشمنوں کو جاہل، نادان اور بیوقوف بنایا ہے. گزشتہ 40 سالوں سے اسی پاکستان میں آپ کے ہر شہر کے اندر آپ کے جلوسوں کے خلاف پروپیگنڈا، آپ کے تبرکات کے خلاف پروپیگنڈا، آپ کے نیازوں کے خلاف پروپیگنڈا، آپ کے علم کے خلاف پروپیگنڈا، آپ کے سلجنا کے خلاف پروپیگنڈا، آپ کے ماتم کے خلاف پروپیگنڈا. کون سی ایسی چیز ہے جس کے خلاف جھوٹے دعوے نہ کیے گئے؟ حتیٰ شام غریبہ کی مجلس کے بارے میں نجس ترین پروپیگنڈا، نجس ترین. جس وجود کے اندر نجاست بھری ہوئی ہو اس برتن سے جو چھلکتا ہے وہ نجاست ہی ہوتا ہے. توجہ دیں. میں نے اپنے ایک دوست بہت بڑا نام ہے، میں نے ان سے کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ تو وہ چپ ہوئے. میں نے کہا میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں. میں نے کہا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ہمارے کسی محلے میں جائیے، کسی مسجد میں جائیے، کسی امام بارگاہ میں جائیے، 5 سے 10 سال کے بچے کو مخاطب کیجیے.
کیجیے اور اس سے پوچھیے سنی کیسے ہوتے ہیں، بریلوی کیسے ہوتے ہیں، دیوبندی کیسے ہوتے ہیں، اہل حدیث کیسے ہوتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا وہ کافر ہوتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا. وہ بچہ اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہوگا، لیکن جب آپ جائیں گے اس سے پوچھیں گے کوئی نہیں کہے گا وہ کافر ہوتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اگر اس سے پوچھیں کہ بریلوی کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا وہ جو بدعتی ہیں، وہ جو ہے مشرک ہیں، وہ قبر پرست ہیں، یہ نہیں کہے. شیعہ بچہ نہیں کہے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ان کے ہاں سے کھانا حرام ہے، وہ نہیں کہے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میلاد کے جلوسوں میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت جھوٹ پہ نہیں ہوتی. ہمارا دین ہمیں جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا. جس جگہ جھوٹ آئے تو جھوٹ تمام تر برائیوں کی کنجی کا نام ہے. جب جھوٹ آ گیا تو ہر چیز تباہ ہو گئی. آپ کے بچے کا کمنٹ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر، جہاں پر کوئی بات ابھی ہوئی نہیں فوراً کافر کا فتویٰ وہ بچہ دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ بچہ دے رہا ہوتا ہے یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، مدعے کی اولاد ہے، فلان ہے، فلان ہے. نہیں میں سن نہیں پڑتا، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ جو امام سجاد کی میں نے دعا نقل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو احمقوں میں سے قرار دیا ہے. اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، جب اس طرح کا جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو معاشرے کے اندر ہر ایک تو گھاس نہیں کھاتا. عقل رکھنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. جب وہ ادھر سے ملا کا فتویٰ دیکھتے ہیں اور ادھر سے شیعہ کا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے. بھگت رہے ہیں اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا. چونکہ ہمارے کان سن سن کے پکے ہو چکے ہیں، پک چکے ہیں. یہ آج کی بات تو نہیں ہے. جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جیسے موحدوں کے امام یعنی توحید کے اعلیٰ ترین درجے پر جتنے لوگ فائز ہیں ان سب کے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے. جب اس امام کو تم نے کافر کہا تو پھر اس کے پیروکاروں کو کافر کہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہمارے کان پک چکے ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. لیکن بتانا ضروری ہے کہ دیکھو تم کتنے احمق ہو. کہا جاتا تھا کہ ان کے علموں کی طرف نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کے جلوسوں میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا. تو ایک جگہ میں نے کہا کہ وہ جو لوگ ان کی بات نہ مان کے آئے اور ان کی نگاہ علموں پر، زلجناہوں پر، جلوسوں پر پڑی اور نکاح ٹوٹ گیا تو اس کے بعد حلالہ کیے بغیر جب والدین چلے گئے تو بعد میں ان سے پیدا ہونے والی نسل پھر لشکر جنگی بنی اور طالبات بنی. برائیوں میں بھی درجے ہیں نا، جیسے اچھائیوں میں درجے ہیں. ایک چھوٹی برائی ہے، بڑی برائی ہے. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ ایک بے گناہ انسان کا قتل. اس بڑی اور عظیم برائی تک پہنچنے کے لیے اتنی ہی زیادہ گندی اور بری روح چاہیے. وہ ہر ایک ہمت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت بڑا حرامی چاہیے، چھوٹا نہیں. جو علی کا دشمن ہے جتنا اس کے اندر بہت زیادہ ہے اتنا اس کے اندر حرام زیادہ ہے.
اوپر لکھا ہوا تھا سبیل ابو بکر و سبیل معاویہ. اگر حرام ہے تو پھر کیا حسین کا سبیل حرام ہے؟ معاویہ کا سبیل حلال ہے؟ نکاح اگر ادھر ٹوٹتا ہے تو ادھر جڑتا ہے. دیکھنے والے آنکھیں رکھتے ہیں, دیکھنے والے سوچ سکتے ہیں. جو سوچنے کی صلاحیت خود میں پیدا کرتا ہے خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ حرام کہاں ہے, حلال کہاں ہے, سچ کہاں ہے, جھوٹ کہاں ہے, کہاں باطل ہے, کہاں حق ہے. یہ یاد رکھیے. میں آپ سمیٹنے لگا ہوں, جو بہت ساری باتیں کرنی تھی رہ گئی باتیں. یہ یاد رکھیے, عزاداری سید الشہداء, شہداء پر دوبارہ عزاداری سید الشہداء آپ کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. یہ یاد رکھیے, اگر آپ کی زندگی پاک نہیں ہے تو عزاداری نے آپ کو پاک نہیں کیا. آپ کی عزاداری میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ عزاداری پاک کرتی ہے, عزاداری آپ کی روح کی تطہیر کرتی ہے. یہ جو آنسو ہے, یہ آنسو اگر حسین ابن علی کے عشق میں ہے تو آپ کو گناہوں سے روک دیا ہے. یہ آنسو روکتے ہیں, یہ آنسو آپ کو بے راہ روی سے روکتے ہیں, آپ کو حق پرست بناتے ہیں. ان آنسو میں اتنی قوت ہے. اربعین کے ایام یہ یاد رکھیے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ایک طرف پورا معاشرہ تھا, دوسری طرف حسینی تھے, دوسری طرف حسینی پھیلے ہوئے تھے. جیسے آج بہت ساری جگہوں میں پھیلے ہوئے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر, آپس میں جڑ نہیں پاتے تھے. یہ جو پھیلے ہوئے حسینی ہیں, کچھ خراسان میں ہیں, کچھ کوفہ میں, کچھ سامرہ میں, کچھ دمشق میں, کچھ طالبت میں ہے, کچھ بیروت میں ہے, کچھ یمن میں ہے, کچھ آپ کے اس بوکاڑے میں ہے, کچھ پشاور میں ہے, کچھ بارہ چناب میں ہے, کچھ کہیں اور. ایک دوسرے سے انٹریکشن نہیں ہے, لیکن حسین کا عشق اور حسین کی محبت اور کربلا وہ مرکزیت ہے جس نے ان سب کو آپس میں جوڑا ہوا ہے, سب کو آپس میں جوڑا ہوا. آپ سے کہا گیا کہ آپ زیارت اربعین پڑھیں. توجہ آپ کی, زیارت اربعین یہ ائمہ کی دی ہوئی زیارت ہے کہ زیارت اربعین پڑھیں. زیارت اربعین کہاں پر پڑھیں؟ حسین کی قبر پر آ کر پڑھیں. حسین کی قبر پر آ کے کیوں پڑھیں؟ آپ سب ایک تسبیح کے دانوں کی طرح سے جڑے ہوئے حسین سے ہیں, لیکن آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں. جب آپ اربعین کے موقع پر کربلا پہنچ کر حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر زیارت اربعین پڑھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے بھی جڑ جاتے ہیں, پہچاننے لگتے ہیں, اور یزیدی طاقتوں کو بتانے کی پوزیشن میں آتے ہیں کہ حسین کے بیٹے زندہ ہیں. حسین کے بیٹے زندہ, اس لیے آپ کو اربعین کی زیارت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. آج اس کا نتیجہ یہ ہے, 1400 سال گزر گئے اور دنیا بھر میں اربعین کے موقع پر, اربعین حسینی کے موقع پر زیارت پڑھی جاتی ہے, اور جن کو توفیق ہوتی ہے وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں. لیکن اب چونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, اس لیے بھی کربلا آج بھی ہمارا محور اور مرکز ہے, محور اور مرکز ہے, اور کربلا ہمیں جوڑنے کا باعث ہے. آپ زیارت عاشورہ میں, زیارت اربعین میں, زیارت جامع کبیرہ میں کچھ جملے پڑھتے ہیں. ان جملوں میں سے ایک یہ ہے, انی سلم لمن صادقکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ میری اس سے صلح ہے جس کی آپ سے صلح ہے. پڑھتے ہیں یعنی میری اس سے صلح ہے جس کی آپ سے صلح ہے. کوئی شیعہ ایسا ہے جس کی حسین سے صلح نہ ہو؟ توجہ توجہ, کوئی آپ میں سے شیعہ ایسا ہے جس کی حسین سے صلح نہ ہو؟ کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ اگر ہاتھ اٹھائے گا تو وہ شیعہ نہیں ہے.
شیعہ ہے تو حسین سے صلح ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ میں آپ سے ذرا اونچی آواز میں قبول کروانا چاہتا ہوں، کوئی حسین، کوئی حسینی، کوئی شیعہ ایسا ہے جس کی حسین سے صلح نہ ہو؟ ہے یا نہیں؟ آپ ان زیارتوں کے ذریعے سے حسین سے وعدہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کہ جس کی آپ سے صلح ہے اس سے میری صلح ہے، وعدہ کرتے ہیں یا نہیں؟ تو باہر جا کر آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ آپ جب زیارت پڑھتے ہیں، حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں مولا حسین میری اس سے صلح ہے جس کی آپ سے صلح ہے، باہر جاتے ہیں سلجھنا پر لڑتے ہیں، علم پر لڑتے ہیں، امام بارگاہ پر لڑتے ہیں، مجلس پر لڑتے ہیں، فلان چیز پر لڑتے ہیں. یہ لڑائی کیسی ہے؟ یا وہ وعدہ جھوٹا ہے یا پھر یہاں پر آپ سے غفلت ہوئی ہے. حسین جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. حسین جوڑتے ہیں. انی سلم لمن سالمکم، اگلا جملہ پڑھتے ہیں وہ حرب لمن حاربکم. میری لڑائی ہے. یہ لڑائی کیسی ہے؟ زبانی نہیں ہے. حرب جنگ کو کہتے ہیں. جنگ کون سی جنگ؟ جس میں گرم اسلحہ استعمال ہو، تلوار استعمال ہو، نیزہ استعمال ہو، تیر استعمال ہو، بندوق استعمال ہو، یعنی میدان جنگ. جو زبانی لڑائی ہے، خط و کتابت کی لڑائی ہے، تقریروں کی اور ممبروں کی لڑائی ہے، یہ حرب میں نہیں آتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے. آپ وعدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں انی محب لمن احبکم ومبغض لمن ابغضکم ولی لمن والاکم. جس نے آپ کی ولایت کو قبول کیا، میری اس سے دوستی ہے اور میں اس کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں مل کر کھڑا ہوں. یہ جو تشیع ہے، حسین ابن علی ہے، علی اور آل علی ہیں، یہ جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے. جو خطیب، جو عالم، جو خطیب، جو ذاکر، جو مقرر اس منبر پر آ کر شیعہ کو شیعہ کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک کے خلاف بولتا ہے، دوسرے کے جذبات ابھارتا ہے اور ان کو لڑا کر شیعہ کو اور تشیع کو کمزور کرتا ہے، وہ علی کا موالی نہیں ہے، یزید کا پیروکار ہے. اس لیے اپنی ان عزاداریوں کی حفاظت کیجیے، اپنے خطبہ کو بتائیے، اپنے ذاکروں کو بتائیے، اپنے اہل منبر علماء کو بتائیے. چھوڑے توڑے نہیں. توڑنا یزیدیت کا کام ہے. پوری تاریخ میں آل امیہ نے توڑا لیکن آل علی نے جوڑا. توجہ، یہ کوئی تقریری خطابتی نقطہ تو نہیں ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے اور ہم سب کی حیات اسی میں مضمر ہے. آل علی نے جوڑا اور آل امیہ نے توڑا. اب عمل بتائے گا کہ کون آل علی کے رستے پر ہے اور کون آل امیہ کے رستے پر ہے. اس لیے آپ کی مسجدیں، آپ کی امام بارگاہیں آپ کو جوڑنے کا ذریعہ ہے تو باعث برکت ہے، ورنہ پھر مسجد زرار ہے، ورنہ پھر امام بارگاہ اور مسجد زرار ہے. پھر وہ اللہ اور رسول کی اور حسین کی مسجد اور امام بارگاہ نہیں ہے. منبر بھی اسی طرح سے. منبر ان لکڑیوں کی سیڑھیوں کو نہیں کہتے. جب امام زین العابدین علیہ السلام دمشق میں دربار میں تشریف فرما تھے، یزید کے کرائے کے ملا نے منبر پر چڑھ کر یزید کی توصیف اور تعریفیں بیان کرنی شروع کر دی تو کچھ دیر خاموشی رہی. جب وہ اپنی بات کر چکا تو امام زین العابدین نے جملہ ارشاد فرمایا. دیکھیے حکیمانہ جملہ کیا فرمایا. اے یزید، نہیں کہا اے خلیفہ،
نہیں کہا اے امیر، کہا اے یزید، یا یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پر چڑھ کر کچھ بولوں؟ ممبر تھا، ممبر، لیکن نہیں کہا ممبر، کہا کیا مجھے اجازت ہے میں ان لکڑیوں پر چڑھ کر کچھ بولوں؟ اس لیے کہا کہ سن لو یہ ممبر تب ممبر ہے جب رسول کے پیغام کو پہنچائے اور مسلمانوں کو چھوڑے، جب توڑے اور یزیدی کام کرے۔ لکڑی ہے، ممبر رسول نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے عزاداری سید الشہداء آپ کو زندگی دیتی ہے، اجتماعی موت نہیں۔ آپ کو میدان کربلا میں کھڑا کرتی ہے، عراق کے نہیں، آپ کے اوگاڑا کے۔ کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا کا مطلب کیا ہے؟ جہاں جہاں حق کو پامال کیا جائے وہاں وہاں کربلائیں آباد کرو۔ جہاں جہاں ناحق ظلم سر اٹھائے وہاں پر اس کے مقابلے میں حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرو۔ حسین بن علی کا قیام اسی ہدف کے لیے ہے۔ اس کے لیے کربلا والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں، اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے ان مجالس کی قیمت کا تعین ہوا ہے، انہی قربانیوں کی وجہ سے۔ اس لیے یہ مجالس انتہائی قیمتی ہیں، اس لیے کہ آپ کی روح کو کربلا پہنچاتی ہے۔ قدر و قیمت اسی وجہ سے۔ کربلا میں جو کچھ ہوا آپ تصور کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں۔ میں پہلے ایک واقعہ نقل کروں اسی حوالے سے۔ آیت اللہ العظمیٰ حکیم اپنے زمانے کے بہت بڑے مرجع تقدیر، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے سید بزرگوار، اولاد علی میں سے بہت بڑے مجتہد، اپنے گھر تشریف فرما تھے، کچھ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا آپ اولاد حسین میں سے ہم ایک سوال لے کر آئے ہیں۔ سوال کیا کہا؟ ہم اکثر علماء اور خطباء سے سنتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین جتنے سال زندہ رہے ہمیشہ خون کے آنسو ہوں گے۔ نے یہ سنا ہے، کیا یہ سچ ہے یا مبالغہ ہے؟ سچ ہے یا مبالغہ؟ جیسے یہ سوال سنا آیت اللہ العظمیٰ حکیم کا سر جھک گیا، بلک بلک کر رو پڑے، بلک بلک کر رو پڑے۔ ان کو روتا دیکھ کر باقی لوگ اپنی جیب سے رومال نکالا، اپنی آنکھوں سے لگایا، کچھ دیر سر جھکائے رکھا، روتے رہے، اور اس کے بعد اپنی آنکھیں صاف کی، رومال نیچے رکھا۔ وہ جو سوالی تھے جنہوں نے سوال کیا تھا، دیکھا اس رومال میں جگہ جگہ خون کے دھبے۔ جب خون کے دھبے دیکھے تو پریشان ہو گیا، بھائی یہ کیا ہوا؟ فرمایا دیکھو میں کربلا میں نہیں تھا، میں کربلا میں نہیں تھا، میں 1400 سال کے بعد پیدا ہوا ہوں، لیکن آج 1400 سال کے بعد جب سوچتا ہوں کہ حسین ابن علی اور ان کے بچوں پر کس کس طرح کے ستم ڈھائے گئے تو میری آنکھوں سے آج بھی خون ابل پڑتا ہے۔ سید الساجدین نے تو اپنی نگاہوں کے سامنے یہ سارا ظلم ہوتے دیکھا، یہ سارا ظلم سید الساجدین نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے۔ جب اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے، وہ اگر خون کے آنسو نہ روئے تو پھر کون روئے؟ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا ایک ایک واقعہ انمول ہے اور ہر واقعے میں شامل فرد انمول ہے۔ عباس کی اپنی شان ہے، علی اکبر کی اپنی شان ہے، شہزادہ قاسم کی اپنی شان ہے، علی اصغر کی اپنی شان ہے۔ اتنا بڑا معرکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 معصومین میں سے ایک کو یہ لقب عطا فرمایا، کیا؟ باب الحوائج۔ ایک معصوم کون؟ امام موسیٰ بن جعفر۔
لیکن کربلا کے ان شہداء میں دو کو یہ لقب ملا ہے باب الحوائج کا، ایک علی اصغر ہے اور دوسرے حضرت عباس علمدار ہے۔ مقام دیکھیے کہ اتنا بڑا لقب باب الحوائج، ایک روایت عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد مسائل کے چند جملے یاد رکھیے۔ ہماری نجات کی کوئی اگر ضمانت ہے تو وہ کربلا والوں کی محبت ہے۔ یہ محبت سلامت رہے، یہ عشق سلامت رہے۔ اس عشق کی خاطر اگر گردنیں کٹانی پڑے تو بہت بڑی نعمت ہے، گردن کٹانے کو تیار ہونا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محشر کا منظر ہوگا تو وہاں پر ایک عجیب صورت ہوگی، بہت سارے گنہگاروں کی شفاعت ہوگی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن باقی بچنے والوں کا ایک بہت بڑا جہنم کفیر ہوگا، سمندر سر ہی سر، جہاں تک دیکھو انسان ہی انسان، سب رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تب نبی کریم رحمت دو عالم کی آواز بلند ہوگی، بیٹی فاطمہ کہاں ہو، امت کو شفاعت چاہیے۔ بیٹی فاطمہ کہاں ہو، امت کو شفاعت چاہیے۔ اس اسنا میں سارا محشر سر اٹھا کر گردنیں سیدھی کر کے دیکھے گا کیا ہونے والا ہے۔ ایک آواز آئے گی، امام صادق فرماتے ہیں ایک آواز آئے گی، لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ آ رہی ہے، فاطمہ آ رہی ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو یہ آواز سنائی دے گی سر جھک جائے گا۔ اس اسنا میں روایت کے مطابق 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں بی بی زمین پر تشریف لائیں گے، رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی، رسول اللہ پکاریں گے بیٹی فاطمہ امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت چاہیے، تم کیسے شفاعت کرو گی؟ جب یہ فرمائیں گے تو جواب آنا تو سارے محشر کے ان بے چین مضطرب رونے والے لوگوں کی نگاہیں پھر اٹھیں گی کہ کیا ہونے والا ہے۔ سب سر اٹھا کر دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں گے بی بی اپنی عبا اور چادر کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو دونوں ہاتھوں میں دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہوں۔ جب ان دو کٹے ہوئے بازوؤں پر نگاہ پڑے گی، امام صادق فرماتے ہیں رسول پوچھیں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں فرمائیں گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں، تاکہ ان کے ذریعے سے ان گناہگاروں کی شفاعت ہو جائے۔ جیسے یہ جملہ ارشاد فرمائیں گی، امام فرماتے ہیں کہ جب نگاہ پڑے گی تو حضرت بی بی دو عالم ایک ایک محب اہل البیت، عاشق اہل البیت کو چن چن کر جنت میں داخل کریں گی۔ روایت کہتی ہے ہر وہ شخص جس کو چنا جائے گا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا محب فاطمہ، یہ فاطمہ کا محب ہے۔ کربلا والوں کی اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے، اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ کربلا والوں کا ذکر بھی کرو اور ان کا ماتم بھی کرو، ان کے مسائل سنو بھی اور بیان بھی کرو۔ حضرت سکینہ کا آج ان کی شہادت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کچھ عرض کروں، میں کسی کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے کہ جب آپ کربلا جاتے ہیں تو آپ سے کہا گیا ہے، ایک وصیت کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے ائمہ کی طرف سے کہ جب کربلا جاؤ تو پہلے حسین کی بارگاہ میں نہ جانا، پہلے عباس کی بارگاہ میں جانا۔ عباس کے دروازے سے جب اجازت لے لو تو اس کے بعد پھر بھائی کے حسین، مولا حسین کی بارگاہ میں جاؤ۔ آیت اللہ عثمان خوئی اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور مجتہد ہیں، جب کبھی نجف سے آتے تھے کربلا تو سب سے پہلے حضرت عباس کے حرم کے سامنے آتے، باب قبلہ پر کھڑے ہو جاتے، قبلے والے دروازے پر۔ دروازہ جب کھلا ہوتا ہے تو سامنے ذریح اور قبر اطہر نظر آ رہی ہوتی ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر 3 جملے کہتے ہیں، لیکن یہ 3 جملے ایسے ہیں کہ ہر چلتے پھرتے انسان کو ایک دفعہ زمین پر بٹھا کر رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ 3 جملے لیکن انسان کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیک یا شباب الحسین، اے
حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہو. جب تک آپ موجود تھے حسین کی جوانی سلامت تھی، لیکن جب آپ اٹھ گئے تو حسین کی کمر جھک گئی. دوسرا جملہ بہت دردناک ہے، بہت زیادہ دردناک ہے، بہت زیادہ دردناک. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کا حجاب عباس، آپ پر میرا سلام. جب تک آپ زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا، لیکن جب آپ اٹھ گئے تو زینب کا حجاب لٹ گیا. اس کے بعد تیسرا جملہ فرماتے ہیں، یہ صاحبان اولاد کے لیے ہے. کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو. اس لیے کہ جب تک عباس زندہ تھے خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کٹورے لیے پانی کے، پیاس کی شدت کی وجہ سے العطش کی آوازیں بلند کر رہے تھے. جب عباس نے اجازت دی تو ان کی اجازت دینے کے بعد جب وہ چلے گئے تو سکینہ نکلی، تمام خیموں میں گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا میرے چچا پانی لینے گئے ہیں، آؤ اب پیاس بجھانے کا وقت آ گیا ہے، کٹورا لے کے میرے خیمے میں آؤ. سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا. لیکن کافی دیر جب گزر گئی اور ایک دفعہ ترائی سے آواز آئی، واہ ادوا اخا ادرک اخا، بھیا حسین مجھے پائیے، میں شہید ہو رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر خیموں سے العطش کی آواز نہیں اٹھی. پھر اگر کوئی آواز اٹھی تو وہ یہ تھی، واہ عباسا واہ عباسا. ان میں سب سے بلند آواز سکینہ کی. یہی سکینہ، یہی سکینہ. جب شام غریبہ ہوتا ہے تو عجیب منظر ہے. حمید ابن مسلم واقعہ نقل کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، باقی سارے جوان شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، اور اس کے بعد ان منافقین کا رخ خیمہ حسین کی طرف ہو گیا. خیمے ایک کے بعد ایک کر کے جلنے لگے. ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک خیمے سے ایک اونچے قد کی خاتون باہر آ رہی ہے، دوبارہ جا رہی ہے، دوبارہ باہر آ رہی ہے. میں پریشان ہوا، میں نے پوچھا یہ سب بھاگ رہے ہیں، یہ خاتون کیوں نہیں بھاگ رہی اور ہے کون؟ جواب ملا یہ ہے علی کی بیٹی زینب. میں نے پوچھا بھاگ کیوں نہیں رہی؟ جواب ملا کہ اندر خیمے میں سید الساجدین بیمار ہیں، ان کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی. میں نے اچانک دیکھا کہ چند مسنونات کی مدد سے سید الساجدین کو اس خاتون نے باہر نکالا. اس اسنا میں میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکلے اور صحرا میں بکھر گئے. ان میں سے ایک بچی کو میں نے دیکھا اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی. جب میں نے اس بچی کے دامن پر آگ دیکھی تو میرا جی بڑا جلا. میں بھاگا تاکہ اس بچی کے دامن کی آگ بجھا سکوں. بچی نے جب مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تو ڈر گئی، رونے لگی اور تیز بھاگنے لگی. میں آگے سے آیا، بچی کو روکا. بچی کو روک کر میں نے اس کے دامن کی آگ بجھائی. جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی اس بچی نے بڑی عجیب نگاہوں سے میری آنکھوں میں دیکھا، گویا نگاہوں سے سوال کر رہی ہو کربلا میں مارنے والے آئے تھے، جلانے والے آئے تھے، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھا رہے ہو. میں نے پوچھا بیٹی اتنی معصوم پیاری سی بچی ہو، 3-4 سال تمہاری عمر ہے، ہو کون؟ کہا میں حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ. میں نے پوچھا بیٹی اگر تم حسین کی بیٹی ہو تو تمہارے رخسار سیاہ کیوں ہیں؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ رخسار سیاہ ہو گئے. میں نے پوچھا تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، کیوں پھٹی ہوئی ہے، کیوں خون رس رہا ہے؟ جواب ملا ان ظالموں نے بالیاں اتنے زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رسنے لگا. میں نے پوچھا بیٹی میں کیا مدد کروں تمہاری، بتاؤ کچھ کروں تاکہ تمہارے دل سے غم کم کر سکوں. کہا اچھے انسان لگتے ہو، ذرا مجھے نجف کا رستہ دکھا دو. میں نے پوچھا بیٹی نجف کا رستہ جان کر کیا کرو گی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم نجف میں